جمعے کے دن درود و سلام پڑھنے کی بڑی برکتیں، بڑی فضیلتیں، بڑی عظمتیں ہیں۔ قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ بلند آواز سے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائہا وعافیت الابدان و شفائہا ونور الابصار و ضیائہا وروح الارواح و غذائہا وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ ماہ شعبان المعظم ہمارے درمیان ہے۔ شعبان المعظم کو ایک نسبت حاصل ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی شہادت سے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی شہادت 2 شعبان المعظم ہے۔ آپ کو 80 سال کی عمر میں اور ایک روایت کے مطابق 70 سال کی عمر میں قید و بند کے ساتھ زہر دے کر شہید کیا گیا۔ انتہائی ظالمانہ سلوک کرتے ہوئے آپ کو شہید کیا گیا۔ اس حوالے سے ساری دنیا میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر کیا جاتا ہے اور کیا جانا بھی چاہیے۔ ہمارے یہاں ہماری سستی ہے، کاہلی ہے یا ہماری غفلت ہے کہ بڑے بڑے ائمہ کا ذکر خیر ہوتا ہے، ان کی شہادتوں کا، ان کے فضائل و مناقب ان کے خاص ایام میں ذکر کیے جاتے ہیں، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے خاص ایام میں آپ کا اس طرح سے ذکر نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک سوچ ہے، یہ ایک پیغام ہے جو ہر ایک کے لیے ہے کہ بے شک ہم بزرگوں کو ماننے والے ہیں، تو ہمارے لیے بہت بہتر ہے کہ جیسے ہم 11ویں کے مہینے میں حضور سیدی و سندی غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر کرتے ہیں، ان کے فضائل، ان کے مناقب، ان کا علمی مقام، ان کے اعمال کے حوالے سے ان کا مقام و مرتبہ، ان کی کرامات، ان کی دینی خدمات ہم ذکر کرتے ہیں، جیسے ہم رجب کے مہینے میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی شان بیان کرتے ہیں، ایسے ہی ہمیں چاہیے کہ شعبان المعظم کے شروع کے ایام میں پہلے عشرے میں، چونکہ 2 شعبان المعظم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی یوم شہادت ہے، تو ان کا بھی ذکر خیر اسی مناسبت سے کریں، تاکہ ہمارے سننے والوں کو معلوم ہو کہ ہم جن کی نسبت سے حنفی کہلاتے ہیں وہ ابو حنیفہ کون تھے اور ان کا مقام کیا تھا، ان کی جلالت علمی کیا تھی اور ان کے فضائل و مناقب کی وجوہات کیا تھی۔ تو آج چھوٹی سی نشست ہے، انشاءاللہ اگر بہتر لگا تو اگلی نشست میں بھی ان پر گفتگو ہوگی۔ ابتدائی طور پر سمجھ جائیں کہ ہم جن ائمہ کو ماننے والے ہیں، چاہے وہ غوث اعظم ہو، چاہے وہ امام اعظم ہو، یہ ہمہ جہت شخصیات ہے۔ ہمہ جہت کا مطلب ہوتا ہے جس جہت سے آپ دیکھیں گے یہ آپ کو امام ہی نظر آئیں گے۔ اگر علم کے حوالے سے دیکھیں تو امام، قرآن کے علم کے حوالے سے دیکھیں تو امت کے امام، حدیث کے علم کے حوالے سے دیکھیں امت کے امام، فقہ کے علم کے حوالے سے دیکھیں تو امت کے امام، زہد و تقوی کے حوالے سے دیکھیں تو متقین کے امام۔ ایسے ہی جیسے غوث اعظم رضی اللہ عنہ ہمہ جہت ہیں، ایسے ہی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ بھی ہمہ جہت شخصیت کے حامل ہیں۔ آپ کی فضیلت کی کئی وجوہات ہیں، ان تمام وجوہات میں میرے نزدیک آپ کی فضیلت کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے
ان اصحاب کو دیکھا جنہوں نے ایمان اور جاگتی آنکھوں سے رسول اللہ کو دیکھا ہے. یعنی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاگتی آنکھوں سے ایمان کے ساتھ دیکھنا تمام فضیلتوں سے افضل ہے، ایسی ہی رسول اللہ کے دیکھنے والوں کو ایمان کی حالت میں دیکھنا، ان کی صحبت اختیار کرنا، ان سے علم لے کر امت میں منتقل کرنا، یہ تمام فضیلتوں سے افضل ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنہوں نے دیکھا انہیں صحابی کہتے ہیں، اور جنہوں نے صحابی کو دیکھا انہیں تابعی کہتے ہیں. تو جیسے صحابہ کے مقام و مرتبہ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا خواہ اس نے کتنی بھی عبادت کی ہو، ایسے ہی تابعی جس نے صحابہ کرام سے علم لیا اور امت تک پہنچایا، اس کے مقام و مرتبہ تک بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ امت کے امین ہیں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ امت کو دیا تو براہ راست آپ نے ہمیں تو نہیں دیا نا، آپ نے صحابہ کو دیا، اور دینے کے بعد آپ نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، کہ تمہیں میں نے جو کچھ دیا ہے تو فلیبلغ الشاہد الغائبہ، میں نے جس کو جو دیا ہے وہ دوسروں تک پہنچا دے. تو صحابہ امت کی امانتوں کے امین ہیں. ایسے ہی صحابہ کے بعد جو تابعی آئے، جنہوں نے صحابہ کرام کی صحبت اختیار کی، جنہوں نے صحابہ کرام سے وہ سارا دین لیا جو دین رسول اللہ نے صحابہ کو دیا، اور پھر انہوں نے وہ دین لے کر اپنے بعد والوں تک پہنچایا، تو وہ بھی بے مثال اور باکمال لوگ ہیں. وہ بھی اللہ کے امانتوں کے امین ہیں، وہ بھی رسول اللہ کی امانتوں کے امین ہوئے براہ راست. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، جو جامع الترمذی کی حدیث ہے، عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی او کما قال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم کی آگ اسے چھو نہیں سکتی جس نے مجھے دیکھا یا مجھے دیکھنے والے کو دیکھا. تو جس نے مجھے دیکھا اس سے مراد صحابی ہے، اور جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا اس سے مراد تابعی ہیں. تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ نے رسول اللہ کو دیکھنے والوں کو جاگتی آنکھوں سے دیکھا، اور ایک دو نہیں، تحقیق کے مطابق 28 سے زیادہ صحابہ کرام اس وقت امام اعظم کے دور میں موجود تھے، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو دیکھنا اور ان سے روایت لینا امام اعظم سے ثابت ہے. تو کتنا بڑا مقام ہے، اور اسی مقام کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تابعین کو یہ بشارت عطا فرمائی. ایک دوسری حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، ان عمران بن حسین رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم او کما قال. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا سب سے بہترین گروہ وہ ہے جو مجھ سے ملا ہوا ہے، اور اس گروہ کے بعد سب سے بہترین گروہ وہ ہے جو ان سے ملا ہوا ہوگا، اور اس کے بعد سب سے بہترین گروہ وہ ہے جو ان سے ملا ہوا ہوگا. تو یہ احادیث ہے
جس سے صحابہ کا مقام و مرتبہ بھی واضح ہوتا ہے اور تابعین کا مقام و مرتبہ بھی واضح ہوتا ہے کہ جیسے رسول اللہ کو دیکھنے والے بے مثال ہیں، ایسے ہی رسول اللہ کے دیکھنے والوں کو دیکھنے والے بھی بے مثال ہیں۔ ہاں ایک فرق ضرور کر لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس نے دیکھا، ایمان اور جاگتی آنکھوں سے جس نے دیکھا، تو وہ صحابی ہوا اور پھر اس کا مقام و مرتبہ سب سے بلند و بالا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں مقام و مرتبہ کے لیے صرف کسی صحابی کو دیکھ لینا کسی تابعی کے لیے مقام و مرتبہ کے ثبوت کے لیے کافی نہیں ہے۔ صحابی کو دیکھے، صحابی کے ساتھ رہ کر علم حاصل کرے، ان کا دین لے، ان سے رسول اللہ کی شریعت لے اور امت تک پہنچائے، تب کسی تابعی کی فضیلت ہے، ورنہ ہر تابعی کی فضیلت نہیں ہے۔ تو صحابی کی فضیلت کے لیے رسول اللہ کو دیکھ لینا کافی ہے، لیکن تابعی کی فضیلت کے لیے فقط صحابہ کو دیکھنا کافی نہیں ہے، بلکہ صحابہ کی خدمت میں آنا، ان سے رسول اللہ کا دین لینا اور امت تک پہنچانا، یہ تابعی کی فضیلت کے لیے ضروری ہے۔ یہ تھوڑا سا فرق ہے جسے ہمارے محدثین نے بیان کیا ہے، اسے سمجھنا اور جاننا ضروری ہے۔ دو احادیث ہو گئی۔ تیسری حدیث جسے امام بخاری اور مسلم نے ہی نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسلمان کافروں کا مقابلہ کریں گے اور ہار رہے ہوں گے تو کہیں گے اب ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ تو اس لشکر میں سے کوئی پوچھے گا کیا اس لشکر میں کوئی ایسا ہے جس نے رسول اللہ کو دیکھا ہے؟ حل فیکم من صحب رسول اللہ، کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے رسول اللہ کو دیکھا ہو، جس نے رسول اللہ کی صحبت اختیار کی ہو؟ تو کہا جائے گا ہاں ہم میں سے ایک ہے جس نے رسول اللہ کو دیکھا ہے۔ تو پھر کہتے ہیں کہ لوگ ان کے وسیلے سے دعا کریں گے اور مسلمانوں کا لشکر کافروں پر غالب آ جائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اس میں وسیلے کا بھی بیان ہے کہ خود رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے صحابہ کے وسیلے سے ہی امت کو فلاح ملے گی، کامیابی ملے گی۔ پھر آپ نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسلمانوں کا لشکر مغلوب ہو رہا ہوگا، ہار رہا ہوگا، تو سب جمع ہوں گے اور جمع ہو کر کہیں گے اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو کہیں گے اب ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ تو پھر کوئی پوچھنے والا پوچھے گا کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے رسول اللہ کو دیکھنے والے کو دیکھا ہو؟ یعنی تم میں سے کوئی تابعی ہے؟ تو کہا جائے گا ہاں ہم میں سے ایک تابعی ہے۔ تو پھر لوگ اس کے وسیلے سے دعا کریں گے اور اللہ اس تابعی کی برکت سے اس مغلوب امت کو پھر غالب کر دے گا، پھر وہ جیت جائیں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایسے ہی لوگ مغلوب ہو رہے ہوں گے، اسلامی لشکر مغلوب ہو رہا ہوگا، تو پھر کہیں گے اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ تو کوئی کہے گا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے تابعین کا زمانہ پایا ہو اور تابعین کو دیکھا ہو؟ تو پھر کہا جائے گا ہاں ہم میں سے ایک ہے جس نے تابعین کا زمانہ پایا اور تابعین کو دیکھا ہے۔ تو پھر لوگ اس کے وسیلے سے دعا کریں گے اور اللہ اس دعا کی برکت سے، اس دیکھنے والے کی برکت سے مغلوب لشکر کو غالب کر دے گا اور مسلمان فتح یابی سے ہمکنار ہو جائیں گے۔ یہ تین احادیث ہیں جس میں جہاں صحابی کی فضیلت بیان کی گئی ہے وہیں تابعی کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے۔ پہلی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کی آگ اسے نہیں کھائے گی جس نے مجھے دیکھا ہو یا مجھے دیکھنے والے کو دیکھا ہو۔ یعنی مفہوماً جہنم کی آگ نہ صحابی کو کھا سکتی ہے نہ تابعی کو چھو سکتی ہے۔ تو اس میں صحابی کی بھی فضیلت آئی، تابعی کی فضیلت بھی آئی۔ دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین گروہ
وہ ہے جو میرے قریب ہے، اور اس کے بعد سب سے بہترین گروہ وہ ہے جو ان کے قریب ہوگا۔ تو اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی فضیلت بھی بیان کی اور تابعین کی فضیلت بھی بیان کی۔ اور تیسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے لوگ مغلوب ہو رہے ہوں گے، پھر صحابی کے وسیلے سے دعا کریں گے، اللہ انہیں غالب کر دے گا۔ پھر ایک زمانہ آئے گا کہ امت کا لشکر مغلوب ہو رہا ہوگا، پھر وہ تابعی کے وسیلے سے دعا کریں گے، اللہ انہیں مغلوب کو غالب کر دے گا۔ ان تینوں احادیث میں جہاں صحابی کی فضیلت واضح ہے، وہیں تابعی کی فضیلت بھی واضح ہے۔ اور تابعین میں جہاں اور تابعین ہیں بڑے بڑے، انہی تابعین میں ایک تابعی ہیں جن کا نام امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ ہے۔ تو اس حدیث میں جہاں جہاں جس حدیث میں تابعین کی فضیلت بیان کی گئی ہے، وہیں امام اعظم کی فضیلت بھی ثابت ہوگی۔ اس لیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ جس دور میں آپ پیدا ہوئے، اس دور میں 28 سے زیادہ صحابہ کرام روئے زمین میں موجود تھے۔ تو ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ انہوں نے دیکھا نہ ہو، بلکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے خود فرمایا، میں نے انہیں دیکھا، وہ اپنی داڑھی میں لال رنگ کا خضاب لگایا کرتے تھے، یعنی مہندی لگایا کرتے تھے۔ خود امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ روایت کر رہے ہیں۔ دوسری روایت میں حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا، یہ صحابی رسول ہیں، ان سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت ملتی ہے۔ اسی طرح کئی صحابہ کرام ہیں جنہیں آپ نے دیکھا اور ان سے روایت لی ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب تو بہت ہیں، اور آپ کی بزرگی کے اسباب بھی بہت ہیں، لیکن ان تمام اسباب میں سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ آپ نے رسول اللہ کو دیکھنے والے کو دیکھا ہے۔ یہ سب سے بڑا سبب ہے۔ دیکھیں ہمارے 4 امام ہیں نا فقہ کے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ یہ فقہ کے امام ہیں، امام مالک رضی اللہ عنہ یہ فقہ کے امام ہیں، فقہ مالکی کے امام، امام شافعی رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہ یہ فقہ شافعی کے امام ہیں، اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ یہ فقہ حنبلی کے امام ہیں۔ یہ 4 فقہی امام ہیں جنہیں کہتے ہیں ائمہ اربعہ، یہ 4 امام ہیں۔ ان چاروں امام میں تابعی سوائے امام اعظم کے کوئی نہیں ہے۔ امام اعظم سوائے امام اعظم کے تینوں، ان کے باقی جو 3 ائمہ ہیں انہوں نے تابعین کو دیکھا ہے، صحابہ کو نہیں دیکھا ہے۔ تو آپ کے امام اعظم کہنے کی، آپ کو امام اعظم کہنے کی کئی وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ آپ چاروں ائمہ میں بھی امام اعظم اس وجہ سے ہے کہ باقی تینوں نے صحابہ کو دیکھا نہیں، امام اعظم نے صحابہ کو دیکھا ہے۔ ایک امام اعظم ہونے کی وجہ، اور دوسری آپ کے امام اعظم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ روئے زمین میں اگر روئے زمین کے لوگوں کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو 3 حصے امام اعظم کے فقہ کو فالو کرنے والے ہیں۔ حنفی جو ہیں روئے زمین میں 3 حصہ لوگوں کا حنفی المذہب ہیں، 3 حصے لوگوں کے حنفی المذہب ہیں، باقی ایک حصے میں امام شافعی کے لوگ بھی آتے ہیں، امام مالک کے لوگ بھی آتے ہیں، امام احمد بن حنبل کے لوگ بھی آتے ہیں۔ بر صغیر میں تو اکثریت یعنی 99% امام اعظم کے ماننے والے ہیں۔ بر صغیر میں یعنی پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، اطراف کے افغانستان، باقی اطراف کے علاقے جو رشیا سے آزاد ہوئے وہ سب کے سب، ازبکستان، تاجکستان، قازقستان، یہ جتنے علاقے ہیں نا ایک وقت میں فقہ حنفی کا مرکز رہے ہیں۔ یہ جو فقہ حنفی کی کتابیں ہیں نا وہ سب کے سب وہیں سے نکلی ہیں۔ قدوری ہے، ہدایہ ہے، ہدایہ کی شروحات ہیں،
یہ سب ما وراء النہر یعنی ازبکستان کے علاقے، تاجکستان کے علاقے سے ہی نکلی ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ فقہ حنفی کا مرکز جو ہے نا، یہ ایک وقت میں یہ علاقے رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک تو فقہ حنفی کے جتنے ائمہ ہوئے وہ سب حنفی ہوئے، اور چونکہ ہمارے جتنے بڑے طریقت کے امام ہوئے ہیں نا، وہ بھی انہی علاقوں سے آئے ہیں، افغانستان سے یا بخارا، سمرقند، یہ سب فقہ حنفی کے مراکز رہے۔ یا اس طرف چلے جائیں تو ایران کے قریبی علاقے، یہ سب وہیں فقہ حنفی کے مراکز رہے نا، کوفہ سے قریب رہنے کی وجہ سے۔ یہی وجہ ہے کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی حنفی ہیں، داتا علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی حنفی ہیں، اور پھر آپ کے جملہ سلاسل، آپ کے جملہ خلفاء وہ سب کے سب حنفی ہیں، اور آپ کے مشائخ وہ سب کے سب حنفی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، تو فقہ حنفی کا پھیلاؤ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے، اس وجہ سے فقہ حنفی کے امام کو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ آپ پیدا ہوئے ہیں سنہ ہجری 70 میں ایک روایت کے مطابق، اور آپ کا انتقال ہوا ہے سنہ ہجری 150 میں صحیح روایت کے مطابق۔ اس اعتبار سے آپ کی عمر بنتی ہے 80 سال بن گئی آپ کی عمر، اور ایک روایت کے مطابق آپ کی پیدائش ہوئی ہے سنہ ہجری 80 میں، اور آپ کی شہادت ہوئی ہے سنہ ہجری 150 میں۔ اس اعتبار سے آپ کی عمر بن جائے گی 70 سال۔ تو اگر سنہ ہجری 70 میں پیدائش لیں، اس وقت تو صحابہ کرام کی کثرت تھی، لیکن اگر سنہ ہجری 80 میں بھی آپ کی پیدائش لیں تو 100 ہجری تک آپ 20 سال کی عمر میں ہوئے، تو اس وقت بھی حضرت ابو طفیل رضی اللہ عنہ، عامر بن واصلہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، یہ سب سے آخر میں انتقال کرنے والے صحابی ہیں، یعنی ان کے بعد روئے زمین صحابیت سے خالی ہو گئی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ 20 سال کی عمر میں پہنچے سنہ ہجری 100 میں، اور حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا ابھی حیات سے ہیں اور مدینے میں ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے 70 سال کی عمر میں 55 حج کیے ہیں۔ تو ایسا تو ممکن ہی نہیں کہ کوئی شخص ہر سال حج کرنے جائے اور وہاں صحابہ کرام موجود ہیں ان کی زیارت نہ کرے۔ ایک عام شخص جو زیارت کے لیے تڑپتا ہے، تو امام اعظم کی تو پرورش ہی مذہبی ماحول میں ہوئی تھی، اور آپ خود روایت کرتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ میری عمر 16 سال تھی جب میں نے سب سے پہلا حج کیا، اور میں اپنے والد گرامی کے ساتھ تھا، تو صحن کعبہ میں نے رش دیکھا، تو میں نے والد سے پوچھا یہ اتنی بھیڑ کیوں ہے؟ تو والد نے فرمایا یہ ایک صحابی رسول ہیں حضرت عبداللہ، یہ حدیثیں بیان کر رہے ہیں اور لوگ ان کی زیارت اور ان سے حدیث لینے کے لیے جمع ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں بھی قریب گیا، میں نے ان سے حدیثیں بھی سنی اور میں نے ان کی زیارت بھی کی۔ یہ تہذیب التہذیب میں ساری روایتیں موجود ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ کی حیات کے زمانے تک انہوں نے 18 حج کر لیے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ امام اعظم نے کبھی قربانی نہیں کی ہے، اس لیے کہ آپ تو قربانی کے ایام میں مکے اور مدینے میں ہوتے تھے نا، حاجیوں پر تو حج نہیں ہے نا، مسافر جو ہو، اس وجہ سے آپ نے قربانی نہیں کی ہے۔ 55 حج کیے، کس قدر شوق تھا، کس قدر اللہ کے گھر سے آپ کی محبت تھی، اور کس قدر علوم دینیہ کے حصول کا شوق تھا۔ اس لیے کہ وہاں جانے کا ایک تو سب سے بڑا مقصد اللہ کے گھر کی زیارت ہے، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ حج کے زمانے میں تمام دنیا سے بڑے بڑے علمی شخصیات وہاں جمع ہوتی، اور پھر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ ان سے اکتساب علم کرتے تھے۔ تو یہ ہے اختصاراً امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ
کہ زندگی کے کچھ واقعات اور آپ کی فضیلت کا سب سے بڑھ کر پہلو، کہ آپ کی فضیلت کے کئی پہلو ہیں، ان پہلوؤں میں سب سے بڑا پہلو یہ ہے کہ آپ تابعی ہیں، آپ نے ان لوگوں کو سر کی آنکھوں سے دیکھا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر آپ کی فضیلت ایسی ہوئی تو ساری دنیا میں امام تو بہت ہوئے لیکن امام اعظم آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہوا۔ ساری دنیا میں ماننے والے سب سے زیادہ کثرت سے آپ کے ہی لوگ ہوئے، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو پھر وہ علم دیا کہ ایسی علم کی گہرائی پھر کسی دوسرے تیسرے کو حاصل نہیں ہوئی۔ اس پر انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں گفتگو کریں گے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے شعبان المعظم کی 2 تاریخ، آج 1 تاریخ ہے نا، تو اس عشرے میں کوشش کیجئے ان کا ذکر خیر بھی کریں، ایصال ثواب بھی کریں، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب کا بھی ذکر خیر کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔